السلام علیکم دوستوں، ماہرین کے مطابق زمین پر سانپوں کی 3000 سے بھی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے 600 تو کافی زیادہ زہریلی اور خطرناک ہیں، اور ان 600 میں سے بھی کچھ تو ایسے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کی موت پکی ہے، جیسے بلیک کوبرا، ٹائفن رسل اور بلیک مامبا۔ اگر بات کی جائے بلیک کوبرا کی تو اسے ناگ راج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ اس دنیا کا سب سے زہریلا سانپ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 5.6 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ کنگ کوبرا کا زہر نیوروٹاکسن اور سائٹوٹاکسن کا مکسچر ہوتا ہے۔ کوبرا سانپ ایک دفعہ میں تقریباً 400 سے 600 ملی گرام تک زہر نکال سکتے ہیں، اور ایک صحت مند انسان کو مارنے کے لیے اس کا 7 ml یعنی صرف ایک بوند زہر ہی کافی ہے۔ اس کے کاٹنے کے بعد سر میں درد، چکر آنا نارمل علامات ہیں، لیکن زہر اگر زیادہ تیزی سے اثر دکھاتا ہے تو انسان یا تو پیرالائز ہو جاتا ہے یا کوما میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کنگ کوبرا کا زہر پی لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں، اس نے کنگ کوبرا کا زہر پی لیا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ ایسا کیسے ہوا یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دوستو، سانپ کے زہر کو وینم کہتے ہیں، جو کہ پوائزن سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وینم اس طرح اثر نہیں کرتا جس طرح پوائزن کرتا ہے۔ دراصل جب تک وینم خون میں شامل نہیں ہوتا تب تک اس کا انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی سانپ کا زہر کسی انسان پر تب ہی اثر کرے گا جب یہ انسان کے خون میں شامل ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر کوئی انسان سانپ کا زہر پی بھی لے تو یہ اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ سانپ کے زہر میں پروٹین ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں انہیں ہضم کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر سانپ ہمیں کاٹ لیتا ہے تو اس کا زہر سیدھا ہمارے خون میں شامل ہو جائے گا، اور وہاں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہوتی جو اس کے زہر کو ختم کر سکے، جس سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ کنگ کوبرا جیسے سانپ کا زہر پینے سے اس آدمی پر اثر کیوں نہیں ہوا۔ لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سانپ کا زہر پینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کوبرا تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگر آپ کا سامنا غلطی سے بھی ٹائفن سے ہو گیا تو حالات بد سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے سانپوں کی نسبت اس کا زہر 50% تک زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ ایک بار کاٹنے پر یہ سامنے والے کے جسم میں کم سے کم 110 ملی گرام زہر چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 110 ملی گرام زہر 100 انسانوں اور 2.5 لاکھ چوہوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ سانپ کے کاٹنے پر اس کے زہر کو منہ سے چوس کر نکالا جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل US آرمی سروائیول مینول میں بتایا گیا ہے کہ سانپ کے کاٹنے پر کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جس جگہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں پر تھوڑا کٹ لگا کر منہ سے زہر کو چوس کر زہر کو نکالنا چاہیے، لیکن زہر چوس کر نکالنے کا یہ کام 1 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں پر WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بھی یہی ماننا ہے، لیکن اس پر بھی کئی سوال اٹھے ہیں، کیونکہ اکثر سانپ کے کاٹنے پر 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر انسان کے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ ایسے میں 1 گھنٹے تک زندہ بچے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو زہریلے نہیں ہوتے یا کم زہریلے ہوتے ہیں، جن کے کاٹنے پر ہمارا جسم آسانی کے ساتھ اس زہر کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر وقت پر علاج نہ بھی ملے تب بھی ہمیں ان کے زہر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو اس صورت میں یہ 1 گھنٹے تک زندہ رہنے کا فیکٹ کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر ریکارڈ دیکھے جائیں تو بھی ایسے کیسز میں 90% موت کی وجہ زہر نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک ہے، کیونکہ سانپ کو دیکھنے کے بعد ہم ڈر جاتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جو سانپوں سے ڈرنا تو دور بلکہ سانپوں کے ساتھ طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ جناب ہیں لندن میں رہنے والے اسٹیو لیڈون، جو پیشے سے ایک میوزیشین ہیں۔ ان کا پہلا شوق میوزک ہے اور وہیں دوسرا شوق سانپوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ یہ صاحب سانپوں کے کچھ اس قدر دیوانے ہیں کہ سانپوں کو قریب سے سمجھنے کے لیے خود پر ایک جان لیوا ایکسپیریمنٹ کیا۔ دراصل 30 سال تک لگاتار یہ روز سانپ کا زہر نکالتے اور اسے اپنی باڈی میں انجیکٹ کر دیتے تھے، لیکن یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ سانپ کے زہر کا ان کی باڈی پر کوئی غلط ایفیکٹ نہیں ہوا، یہاں تک کہ کوبرا اور بلیک مامبا جیسے سانپ کے زہر نے بھی ان کی باڈی پر کوئی اثر نہیں دکھایا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیو کئی سالوں سے زہر کو اپنی باڈی میں انجیکٹ کرتا آ رہا ہے، شاید اسی وجہ سے اب کسی بھی زہر کا اس کی باڈی پر اثر نہیں ہوتا۔
لیکن یہاں پر حیران کن بات یہ تھی کہ سانپ کے زہر کی نارمل ڈوز کبھی بھی ان کے جسم پر کوئی غلط ایفیکٹ نہیں ڈال پائی تھی۔ ایسے میں ایک بات تو صاف تھی کہ ان کا امیون سسٹم نارمل لوگوں سے کافی زیادہ سٹرونگ تھا۔ یہ سب کرتے وقت ایک بار ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جب زہر کا اوور ڈوز لینے کی وجہ سے انہیں 3 دن تک ICU میں رہنا پڑا تھا۔ پر سٹیو خوش قسمت تھا کہ اس کے بعد بھی وہ زندہ بچ گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈنمارک کی ایک اوپن ہیلن یونیورسٹی سٹیو پر ایک سرچ بھی کر رہی ہے تاکہ ان کے جسم کی اینٹی باڈی کی مدد سے سانپ کے زہر کے خلاف دوائی بنائی جا سکے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا جبکہ پہلے سانپ کے زہر کے علاج کے لیے سانپ کا زہر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شاید اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سانپوں کے نزدیک جانے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہماری تو آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ سانپوں کے نزدیک بالکل مت جائیں، اور جس جگہ سانپوں کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے وہاں تو ہرگز نہ جائیں۔ جیسا کہ برازیل میں ایک سنیک آئیلینڈ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس آئیلینڈ پر بنے ایک لائٹ ہاؤس کے لائٹ کیپر کو سانپوں نے زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ دراصل ایک رات کافی سارے سانپ لائٹ کیپر کے روم میں گھس گئے تھے اور اس کی ساری فیملی کو ختم کر دیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد لائٹ ہاؤس کو آٹومیٹک کر دیا گیا تھا اور اب یہاں عام انسانوں کے آنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو دوستو، آخر میں ہماری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی قسم کے سانپوں کے نزدیک بھی نہ جائیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی جانی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔